بھیجنے والا کون؟ قرآن میں کہا تنزیل من رب العالمین. میں نے قرآن کریم سے کہا بتانے والا کون ہے؟ نزل به الروح الامین. پھر میں نے قرآن کریم سے پوچھا بتا کس پر اتارا گیا؟ نزل علی محمد. پھر میں نے قرآن کریم سے کہا کہ بتا تمہارے بھیجنے کا مقصد کیا ہے؟ تو قرآن کریم نے کہا ہدی للناس، لوگوں کی ہدایت کے لیے میں نے اتارا گیا. اللہ نے مجھے دنیا کے اندر ہدایت کے لیے اتارا. میں نے قرآن کریم سے کہا بتا تم کس کام آنے والے ہو، تمہارا کیا کام ہے؟ وہ قرآن کریم کہتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ. اگر کوئی بیمار پڑ جائے مجھے پڑھ کر کسی پہ دم کر دو، خدا کی قسم مجھ کو شفا دلا دوں گا. پھر میں نے قرآن کریم سے پوچھا ارے بتا تم کس مہینے میں اترا؟ قرآن کریم نے کہا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. پھر میں نے قرآن کریم سے پوچھا کہ بتا قرآن کریم تم جو اتارے گئے ہو مبارک مہینے میں اتارے گئے تو مبارک کون سی رات میں اتارا گیا؟ قرآن کریم نے کہا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. اے صاحب قرآن، قرآن پڑھنے والوں حافظ قرآن، میں آپ سے کہتا ہوں تم برا اپنے آپ کو نہ سمجھو، اپنے آپ کو حقارت نہ سمجھو، اپنے آپ کو گھٹیا نہ سمجھو، اپنے آپ کو شرمندہ نہ کرو. خدا کی قسم اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری کائنات میں سے چن کر تمہیں بابرکت مقدس جگہ لایا. اللہ کے رسول نے اٹھا اللہ کے گھر کے رسول اللہ کے گھر میں اٹھا کر تمہیں لایا اور قرآن کو یاد کرایا. تم سب سے مقدس آدمی ہو، سب سے مرتبہ بالا آدمی ہو. یہ میں نہیں کہتا، تم کسی کائنات کی ساری کتاب اٹھا کر دیکھ لو، ایک مرتبہ پڑھو گے مزہ ختم ہو جائے گا، دوسرا مرتبہ پڑھے گے پڑھنے کا دل نہیں چاہے گا. ایم اے کی کتاب اٹھاؤ، بی اے کی کتاب اٹھا لو، یا میٹرک کی کتاب اٹھاؤ، یا انٹر کی کتاب اٹھاؤ، وہ تو چھوڑ کی بات ہے، اس کو بھی تم چھوڑ دو. خدا کی قسم تم اٹھاؤ کون سی کتابیں؟ دینی کتاب اٹھا لو قرآن کے علاوہ. تم سیرت کی کتاب اٹھا لو، سیرت ایک مرتبہ پڑھو گے دوسرا مرتبہ پڑھنے کو دل نہیں چاہے گا، اور اگر پڑھے گا تو ایسا مزہ نہیں آئے گا. لیکن قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا کھلا چیلنج بنا کر یہ قیامت تک کے لیے انسانوں کے لیے بھیجا کہ ایک مرتبہ پڑھے مزہ تب بھی وہی ہے، دوسرا مرتبہ پڑھے مزہ تب بھی وہی ہے. یہ انسان رات میں پڑھے مزہ تب بھی وہی ہے، دن میں پڑھے مزہ تب بھی وہی ہے، ساری رات میں ایک موقع مکمل ختم کر دے مزہ تب بھی وہی ہے. نماز کے اندر پڑھے مزہ تب بھی وہی ہے، نفل میں پڑھے مزہ تب بھی وہی ہے. یہ قرآن میں تراویح میں پڑھے تب بھی مزہ وہی ہے. کوئی عابد قرآن میں پڑھے مزہ تب بھی وہی ہے، یا کوئی انجان آدمی پڑھے سوارنے کے ساتھ مزہ تب بھی وہی ہے. مزہ ختم نہیں ہوتا، مزہ ختم نہیں ہوتا. یہ قرآن کریم کا مطلب میرے بھائی، یہی بات ختم نہیں ہوتی. تم دنیا کی کتاب پڑھے ہو، بڑے بڑے سائنس مل جائیں گے، بڑے بڑے ڈاکٹر مل جائیں گے، بڑے بڑے انجینئر مل جائیں گے، لیکن خدا کی قسم میں بلا تحقیق نہیں، میں تحقیق کے ساتھ کہتا ہوں کہ کوئی کتاب پڑھنے میں ثواب نہیں ہے. لیکن قرآن کریم پڑھو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم پڑھنے کا اتنا بڑا ثواب دیا. کوئی اسے 30 نیکیاں ملیں گی، 30 گناہ معاف کیے جائیں گے، 30 درجے بلند کر دیے جائیں گے. قرآن کریم کو آپ نے کیا سمجھا؟ آپ دنیا جو حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں نا، اس کو دیکھنے دو، اس کو پتہ نہیں ہے ہمارا مقام کیا ہے. اور یہ قرآن کریم جو ہے بڑا چیلنج کرتا ہے. بڑی اگر بات کروں تو بڑی لمبی گفتگو بھی ہو جائے گی. بہرحال میں شارٹ کٹ میں بتانے کی کوشش کروں گا تاکہ آپ کا بھی یہ آرام کرنے کا وقت ہے، زیادہ زحمت نہیں دینا چاہتا. یہ الف لام میم، اچھا آپ نے کبھی غور کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے الف لام میم جو شارٹ ورڈ کوڈ ورڈ ہے اس کو کیوں لکھا؟ غور کیا نہیں کیا؟ ساری کائنات کے انسانوں کے لیے کہہ دیا دیکھو ارے تم کسی کتاب پڑھتے ہو، کتاب پڑھنے کے بعد کہتے ہو
غلط لکھا ہوا ہے، یہاں تو رب کو بدل کر دیا گیا، یا یوں نقص نکال دیتے ہو تو دیکھو اس سے اگر ایسا لکھا ہوتا تو اور اچھا ہوتا۔ لیکن اسلام اللہ تبارک و تعالیٰ نے 114 سورتوں میں سے سب سے پہلی سورت کے اندر، پہلی آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے الف لام میم لکھ کر ساری کائنات کو بتا دیا کہ دیکھو دیکھو الف لام میم پر، اس قرآن پر شک نہ کرنا، کیونکہ میں نہیں کہتا، یہ قرآن کہتا ہے لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے۔ اور اگر شک کرنا ہے تمہیں قرآن کے اندر، تم الف پہ شک کرو، اگر شک کرنا ہے لام قرآن کے اندر تم لام پہ شک کرو، اگر شک کرنا ہے قرآن کے اندر تو